بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ خاتم النبیین ورحمۃ اللہ عالمین۔ ہمارا آج کا موضوع فلسطین کی جو موجودہ صورتحال ہے اس کے بارے میں ہے۔ اسرائیل حماس کی جو جنگ ہے وہ کس انداز سے آگے بڑھے گی اور اس کے ریجن پر اثرات کیا ہوں گے اور ورلڈ وائڈ اثرات کیا ہوں گے، پولیٹیکل اور اکنامک۔ خود اس ایشو ہے فلسطینین ایشو جو کہ بڑے عرصے سے ڈورمنٹ پڑا تھا، وہ ایکٹیویٹ ہوا ہے۔ یہ ایک سب سے بڑی چیز ہے جو ہم سمجھتے ہیں کہ ایک چینج آئی ہے اس سینیریو میں، اس لیے کہ جب سے عرب ورلڈ کی نارملائزیشن سٹارٹ ہوئی ہے ود اسرائیل، آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو فلسطینین ایشو بیسیکلی ایشو ہے وہ بیک برنر پر چلا گیا۔ نو باڈی واز ٹاکنگ اباؤٹ دیٹ۔ اس سے یہ چیز ظاہر ہوتی ہے کہ جو دنیا کے ایشو ہیں اس طرح دبتے نہیں ہیں۔ آپ ان کو وقت کی ریت کے نیچے دفن اگر کرنا چاہیں تو دفن نہیں ہوتے۔ آپ دیکھا کہ جو ہی اسرائیل طاقت پکڑ گیا اور عرب جو ہیں وہ کمزور ہو گئے، تو انہوں نے ایک اپروچ اپنائی کہ اٹس بیٹر ٹو ریکگنائز اسرائیل اینڈ نارملائز دیئر پولیٹیکل اکنامک ریلیشنز۔ آپ نے دیکھا ود دا پیس آف ٹائم باری باری عرب ورلڈ نے اس کو ریکگنائز کیا، اس سے ریلیشنز اسٹیبلش کیے، جس میں موراکو سے لے کر ایجپٹ بھی شامل ہے، ٹرکی، جارڈن، بحرین، یو اے ای، سعودی عربیہ کے بارے میں بھی ہے کہ وہ بھی ایک سافٹ کارنر رکھتا تھا، اینڈ اٹ واز موونگ فارورڈ ٹو گیو ریکگنیشن ٹو اسرائیل۔ لیکن جب یہ ساری چیزیں ہو رہی تھیں، ایک چیز نیگلیکٹ ہو رہی تھی کہ کوئی بھی یہ بات نہیں کر رہا تھا کہ جو فیٹ آف فلسطین ہے، جو بنیادی روٹ کاز ہے ایشو کا، جس کی وجہ سے 3 بڑی جنگیں ہو چکی ہیں 1948 میں، 67 میں اور 73 میں، اور ایک 2 اسٹیٹ سولوشن تک بات گئی کہ جی 2 اسٹیٹ سولوشن الٹیمیٹ ہونی چاہیے، ایک اسرائیل ہو اور دوسرا فلسطین کی ریاست وجود میں آئے۔ اس طرح ہوا یہ کہ اس میں جو گروپ پیدا ہوئے، 2 بڑے گروپ پیدا ہوئے۔ ایک تو زیادہ ایکسٹریمسٹ گروپ تھا جس میں حماس، حزب اللہ، اسلامک جہاد جیسے تھے، وہ اسرائیل کو ریکگنیشن دینے کے قائل نہیں تھے۔ لیکن ایک ماڈریٹ گروپ ڈیولپ ہوا جسے ہم پی ایل او کہتے ہیں، وہ اس کو ریکگنیشن دے رہا تھا، لیکن وہ کہتا تھا کہ ایک ساورن فلسطینین اسٹیٹ بھی ہماری وجود میں آئے۔ اس کے لیے آپ جانتے ہیں کہ اوسلو اکارڈز ہوئے 2، اور بے شمار اور بھی درمیان میں پروپوزلز پیش کی گئیں۔ بات یہاں رک جاتی تھی کہ جو ایسٹ یروشلم جس میں مسجد اقصی ہے، وہ جو نئی فلسطینین اسٹیٹ ہے وہ اس کو کیپٹل بنانا چاہتے تھے، لیکن اسرائیل وہ کیپٹل بنانے کے لیے رضامند نہیں ہوتا تھا۔ گراؤنڈ حقائق یہ ہیں کہ جب اسرائیل وجود میں آتا ہے 1948 میں، تو سارا جو ویسٹ بینک ہے ریور جارڈن کا، انکلوڈنگ دا ایسٹ جیروسلم جس میں مسجد اقصی ہے، باقی جو غازہ ہے، دس واز ناٹ پارٹ آف اسرائیل۔ اینڈ گولان ہائٹس جو تھیں یہ سیریا کے پاس تھیں، اور یہ جو ویسٹ بینک اور ایسٹ جیروسلم دس واز انڈر دا کنٹرول آف جارڈن، اور غازہ جو تھا دس واز انڈر دا کنٹرول آف ایجپٹ۔ تو یہ 67 کی جنگ میں کہ سارے علاقے اسرائیل کے قبضے میں آ جاتے ہیں، اور وہ پھر آگے بڑھتا ہوا 2 کام ایسے کرتا ہے جو کہ انٹرنیشنل لا کے خلاف ہے۔ پہلا کام اس نے یہ کیا کہ گولان ہائٹس جو سیریا کی تھی ان کو اس نے فارملی اینیکس کر لیا۔ نمبر 2، ایسٹ جیروشلم جو ہے اس کو بھی اینیکس کر لیا۔ دس واز اگینسٹ دا انٹرنیشنل لا، کیونکہ یہ آکوپائڈ ٹیریٹری تھی۔ آکوپائڈ ٹیریٹری کو آپ اپنے ملک کا حصہ نہیں بنا سکتے۔ تیسرا کام یہ کیا کہ جو ویسٹ بینک ان کے قبضے میں آیا، اسرائیل واز شارٹ آف فریش واٹر، تو ریور جارڈن اس ایریا میں سب سے اہم سورس آف فریش واٹر ہے۔ اس نے اس کو اپنے قبضے میں رکھنے کے لیے یہ کیا کہ along side دا ریور جارڈن جیوش سیٹلمنٹس بنائی۔ جب آباد کاری شروع کی تو ایک فلسطینین اپرائزنگ ہوتی ہے، پروٹیسٹ ہوتے ہیں، ورلڈ وائڈ پروٹیسٹ ہوتے ہیں، مقبوضہ علاقے میں آپ نے آباد کاری کیوں شروع کی؟
اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پرماننٹلی اس کو آکوپائڈ کرنا چاہتے ہیں۔ اس پر یو این او کی قرارداد آئی اور سیکیورٹی کونسل کی قرارداد بھی پاس ہوئی کہ جو جیو سیٹلمنٹس ہیں یہ انلیگل ہیں، اسرائیل شوڈ اسٹاپ دیٹ اینڈ ویکیٹ دوز۔ تو پریشر جب بڑھتے رہے، ان پریشر کی وجہ سے یہ ہوا کہ جو پی ایل او کی فلسطینین اتھارٹی بنا دی گئی، اس کو کچھ اختیارات دے دیے گئے ایکسپٹ دا سوورینٹی، اس کا اوور آل کنٹرول اسرائیل کے پاس۔ اسی طرح غزہ کا بھی کنٹرول اسرائیل کے پاس تھا، لیکن غزہ بہت کنجسٹڈ ایریا ہے اور اس میں کوئی گنجائش ایسی نہیں تھی کہ اسرائیل وہاں سیٹلمنٹس بنائے۔ وہاں حماس جو تھی وہ بہت سٹرونگ تھی، تو اسرائیل نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ وہاں سے اس نے اپنی فورسز نکال لی، اب وہ مکمل ان کے کنٹرول میں آ گیا۔ ویسٹ بینک میں ایسا نہیں ہوا، ویسٹ بینک میں اسرائیل کی فورسز موجود ہیں، ان کے کنٹرول میں ہے، ان کی نگہداشت میں ہے۔ یہ جو غزہ اسٹرپ تھی یہ ٹوٹلی حماس کے کنٹرول میں تھی، لیکن ایک چیز تھی، اسرائیل نے اس کو اپنے اوپر ڈپینڈنٹ رکھنے کے لیے اس کا پانی اور خوراک اور جتنی بھی وہاں امپورٹ ایکسپورٹ چیزیں ہوتی ہیں اس سب پر اس کی کنٹرول تھا اور نگرانی تھی۔ تو یوں کسی صورت بھی ہم نہیں کہہ سکتے کہ فلسطینین اسٹیٹ کوئی بن رہی تھی۔ وقت گزرتا گیا، دیکھا کہ اسرائیل کے خلاف جب بھی کوئی قرارداد پیش کی جاتی تھی سیکورٹی کونسل میں، تو ہمیشہ یونائٹڈ اسٹیٹس نے اس کو ویٹو کیا۔ تو اس سارے ایپیسوڈ میں ایک چیز واضح ہوتی ہے کہ جب بھی اسرائیل کے خلاف کوئی ایکشن ہوا عربوں کی طرف سے، تو نمبر 1 یونائٹڈ اسٹیٹس اور نمبر 2 یو کے، اس نے اس کو سپورٹ کیا۔ اور پھر ہوا یہ کہ عربوں میں باری باری انہوں نے اس کو تسلیم کرنا شروع کر دیا اور نارملائزیشن آف ریلیشن کی طرف چل پڑے۔ اور سب سے بڑی جو اس میں ایک ڈیولپمنٹ ہوتی ہے وہ یہ کوریڈور کی ہوتی ہے، جو کہ سپٹمبر میں G20 کی میٹنگ دہلی میں ہوتی ہے، نیا کوریڈور اناؤنس ہوتا ہے، انڈیا مڈل ایسٹ یورپ اکنامک کوریڈور۔ یہ تھا کہ بامبے سے بائی سی یو اے تک سامان جائے گا انڈیا کا، اور یو اے سے وایا سعودی عربیہ ریاض بائی ریلوے لائن، یہ حیفا جو کہ پورٹ ہے اسرائیل کی، وہاں تک جائے گا، اور اس کے بعد وہاں سے آف لوڈ ہوگا، پھر جہازوں پر، بحری جہازوں پر یورپ کے مختلف ممالک تک اس کی رسائی ہوگی۔ اب یہ چیزیں ہو رہی تھیں تو یوں لگتا تھا کہ جیسے فلسطین کا تو مسئلہ ختم ہو گیا، یعنی وہ سٹیٹس کو کی حالت میں رہے گا۔ اب موجودہ جو میں بتا رہا ہوں کہ یہ جنگ کا آغاز کیوں ہوا، جب یہ ٹوٹلی اگنور ہو گیا کہ اب کوئی عرب ملک ان کے ساتھ نہیں کھڑا تھا، تو لہذا اب انہوں نے اپنے طور پر ایک، جس کو انتفاضہ کہہ لیں، اپ رائزنگ کہہ لیں، وہ جو ویسٹ بینک کے فلسطینی تھے وہ زیادہ دبے ہوئے تھے اور اسرائیل کی نرگے میں تھے، وہاں سے اس طرح کی موومنٹ نہیں سٹارٹ ہو سکتی تھی۔ دوسری وجہ نہ سٹارٹ ہونے کی یہ تھی کہ وہ پی ایل او کے کنٹرول میں ایریا ہے، وہاں حماس نہیں ہے، اور پی ایل او نے آلریڈی ماڈریٹ ہے محمود عباس کی، اور وہ اسرائیل کو ریکگنائز کرتی ہے، تو لہذا ان کا جو ایٹیچیوڈ ہے وہ ملیٹنسی کی طرف نہیں ہے، لیکن اکا دکا انڈیویجولی کلیشز ہو جاتے تھے یہودیوں کے ساتھ، تو یہ چیز ہوتی رہی ہے۔ لیکن حماس جو تھے، یہاں چونکہ اسرائیل کا وجود نہیں تھا، انہوں نے دوسرے انداز سے تیاری کی، اور پھر فائنلی انہوں نے ایک اٹیک کیا، گویا کہ انہوں نے اپنے وجود کا احساس دلایا کہ دس از این ایشو وچ دا ورلڈ ہیز فارگوٹن۔ یہ جو حماس کا اٹھنا تھا یہ اس طرز فکر کی وجہ سے تھا کہ ہم بہت زیادہ مظلوم ہیں، ہمارے ساتھ بہت زیادتی ہوئی ہے، ہمارا یہ علاقہ تھا، ہمیں ساورن اسٹیٹ کا کوئی تصور نہیں ہے، تو لہذا انہوں نے اینگر کو وینٹیلیٹ کیا۔ اب آ جاتا ہے جی کہ یہ جنگ تو سٹارٹ ہو گئی، اسرائیل میں جو انہوں نے پلان کیا، اس میں ایک چیز ظاہر ہوئی، اس کو کہتے ہیں مینز انہیرنٹ انکیپیسٹی۔ دیکھیں اسرائیل کے پاس اتنی زیادہ ٹیکنالوجی ہے، یو ایس اے کی اتنی بڑی سپورٹ حاصل ہے، لیکن وہ اس کی انٹیلیجنس ٹوٹل 100% فیل ہو گئی
کہ وہ یہ ویژولائز نہیں کر سکی کہ اتنا بڑا اٹیک فرام لینڈ، ایئر، سی اسرائیل پر ہوگا، اور اس کا 1300 کے قریب اسرائیل کی فوجی اور سویلین ہلاک ہو جائیں گے۔ یہ ایک بہت بڑا سرپرائز ہے کہ دنیا کا کوئی ملک بھی اسرائیل پر ایسا اٹیک نہیں کر سکتا، ریگولر ملک، جو کہ اس ایک ملیٹنٹ گروپ نے کر دیا۔ اور انسان کی جو میں انکیپیسٹی کی بات کرتا ہوں، وہ وہاں سے آشکار ہوتی ہے کہ آپ ٹیکنالوجی کے لیے کتنے بھی ایڈوانس ہو جائیں، آپ کے قریب ہے، وہ سارا آپ کے کنٹرول میں ہے۔ دنیا کے سیٹلائٹس آپ کنٹرول کرتے ہیں، یو کین سی ایچ اینڈ ایوری ہاؤس فرام دا اسکائیز، لیکن آپ یہ نہیں دیکھ سکے، یہ ویژولائز نہیں کر سکے، جج نہیں کر سکے، وی آر گوئنگ ٹو بی انڈر دس اٹیک۔ یہ اٹیک ہوا، اور یہ ایک بگ کوشچن ہے آن دا مینس انکیپیسٹی اور دا انوینسیبلٹی آف اسرائیل which has been shattered on that day۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ کیونکہ وہاں صرف اسرائیلی فوجی اٹیک نہیں ہوئے، بلکہ زیادہ تر تعداد سویلین کی تھی۔ جب بھی آپ سویلین کو اٹیک کرتے ہیں یا ان کو ایبڈکٹ کرتے ہیں، تو دنیا کے لوگوں کا جو دردی ہوتی ہے وہ سویلین کے حق میں ہوتی ہے۔ پھر یہ آپ نے دیکھا کہ فوری طور پر ساری نان اسلامک ورلڈ جو ہے، پرٹیکولرلی یونائٹڈ اسٹیٹس، یو کے اینڈ یورپین یونین، انہوں نے اس چیز کو بہت اچھالا، اور وہاں کے عوام نے بھی، کہ دیکھیں حماس نے کتنا غلط کام کیا کہ یہ معصوم لوگوں کو اٹھا کر لے گئے، اور ان کو ایک بہت نیگیٹو امیج پورٹری کیا ساری ورلڈ کو، اور وہ ذہنی طور پر یورپین یونین اور امریکہ اور اسرائیل فل تیار ہو گئے کہ اب اس کو ایلیمینیٹ کر دینا چاہیے۔ اس وقت واقعی یہ صورتحال تھی، باقی ساری اسلامک ورلڈ بھی خاموش تھی۔ اب موقع مل گیا ان کو، اور امریکہ نے کہا کہ وی آر ود یو، تو انہوں نے پانی بجلی بند کیا، اور اس کے بڑے نیگیٹو اثرات اب مرتب ہونے ہیں۔ دوسرا، انہوں نے پرواہ نہیں کی کہ وہ جو 150 بندہ ہے، شاید ہم آج کے ذہن میں یہ بھی ہو کہ یہ بارگین کریں گے اور ہمیں جو ہمارے مقاصد کو حاصل کرنے میں مدد ملے گی، لیکن اسرائیل نے پالیسی یہ بنائی کہ ہم ان یرغمالیوں کو تو بچا لیں گے، لے لیں گے، لیکن وی ول کرش دیم۔ یہ ان کو پتا تھا کہ وہ ان کو ہلاک نہیں کریں گے۔ اب اگلا پروگرام یہ بنایا کہ اسرائیل، آپ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ ایکسپینشنزم میں یقین رکھتا ہے۔ جیسے میں نے کہا، گولان ہائٹس کو نیکس کیا، پھر ویسٹ بینک کا آلموسٹ ہاف آف دا ویسٹ بینک اسرائیل نے قبضہ کیا ہوا ہے، وہاں آباد کاری ہو گئی ہے۔ تو اب وہ چاہتے ہیں کہ یہ غازہ جو ہے، اس کا بھی تقریباً کہہ لیں کہ 1/3 غازہ جو ہے، ناردرن غازہ اسٹرپ، وہ اس کو کہہ دیا کہ تمام جو کہ وہاں لوگ رہائشی ہیں اس کو خالی کر دیں۔ یہ اب اس پر قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ وہ جو گریٹر اسرائیل کی چیزیں ہیں وہ نظر آنا شروع ہو گئی ہیں۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے امپیکٹس کیا ہوں گے، یعنی اس میں کوئی شبہ نہیں کہ حماس کو بہت زیادہ نقصان ہوگا۔ دوسرا، ایک چیز ہو سکتی تھی کہ باقی ملک اس کی مدد کرتے، خاص طور پر حزب اللہ جو ہے نارتھ میں یا ساؤتھ لبنان میں، وہ حماس سے کئی گنا طاقتور تنظیم ہے۔ وہ لبنان کی سب سے طاقتور تنظیم ہے، ایک شیعہ وہ آرگنائزیشن ہے جس کو ایران کی سپورٹ حاصل ہے۔ اب انہیں پتا تھا کہ وہ بھی اس جنگ میں کود پڑے گی۔ اگر وہ کود پڑتی ہے تو پھر حماس کے لیے اپنا تو سپورٹ ہوگی، اسرائیل کے لیے تو بہت نقصان دہ ثابت ہوگا۔ دس واز نون ٹو دیم۔ اور اس پر آپ نے دیکھا کہ امریکہ اور اسرائیل دونوں نے مل کر اس کے اوپر پری ایمپٹیو اٹیک کیے، تاکہ اس کا جو بیسک سیٹ اپ ہے اس کو ہم تباہ کریں، وہ اس قابل نہ ہو کہ اس جنگ میں آئے۔ اگرچہ حزب اللہ بہت طاقتور ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اسرائیل اور امریکہ جو ہیں، یہ ان سب سے طاقتور ہے، وہ ایک بڑی طاقت ہے، وہ بنفس نفیس اس میں شریک ہیں۔ ان کو شکست دینا، یوں کہہ لیں کہ جی حزب اللہ کو ہم امریکہ کا مقابلہ نہیں سمجھ سکتے۔ جب امریکہ براہ راست جنگ کر رہا ہے تو اس کا الٹیمیٹ رزلٹ یہ ہے کہ کیجویلٹیز میں اضافہ ہوگا،
کہ ٹھیک ہے اسرائیل کے اب تک 1300 بندے ہلاک ہوئے ہیں، دے میں بی 2000 آفٹر فائٹنگ ود دس حزب اللہ، لیکن یہ نہیں ہے کہ دے ول بی ٹرائمفنٹ، ایسی حالات نظر نہیں آتے۔ دوسری بات چانسز ہوتے تھے کہ جی اس میں ایران شامل ہو جائے جنگ میں، یا اس میں سیریا شامل ہو جائے۔ اب یہ بھی اتنے سمجھ رہے ہیں کہ جنگ جو ہے اس وقت وہ اسرائیل کے ساتھ نہیں، امریکہ کے ساتھ جنگ کرنے کے مترادف ہے۔ کیا ہم اپنے طور پر اتنے طاقتور ہیں کہ ان کے ساتھ جنگ کر لیں، جبکہ ان کے ساتھ نہ کوئی چائنا کی فوجیں ہیں، نہ ان کے ساتھ نہ رشیا کی فوجیں ہیں، یا وہ دور جبکہ کولڈ وار تھی، سوویت یونین ہیلپ کو آ جاتا تھا، اب وہ صورتحال نہیں ہے۔ تو لہذا نہیں میں سمجھتا کہ جنگ اس حد تک ایکسپینڈ ہوگی کہ جس میں ایران کی فوجیں آ جائیں، یا اس میں رشین اس طرح انوالو ہو جائیں جس طرح وہ سیریا کی وار میں ہوئے تھے۔ یہ چیز جو ہے الٹیمیٹلی گوئنگ انٹو دا فیور آف اسرائیل۔ اب آ جاتا اگلا پوائنٹ کہ اسرائیل کو نقصانات کیا ہوں گے۔ نقصان یہ ہوگا اگرچہ وہ یہ جنگ جیت جائے گا، لیکن نقصان کیا ہے، جو اس کا پروسیس ہے نارملائزیشن آف ریلیشنز ود دا عرب ورلڈ، یہ اب سرد میری کا شکار ہو جائے گا۔ اس لیے کہ جب یہ جنگ ہوئی ہے تو اس کا جو ایک بڑا پرومیننٹ فیچر سامنے آیا وہ یہ کہ ساری دنیا میں جو پروٹیسٹ ہوئے ہیں اگینسٹ اسرائیل، صرف اسلامک ورلڈ میں ہوئے ہیں۔ ساری اسلامک ورلڈ میں اینٹی اسرائیل اور اینٹی امریکہ پروٹیسٹ ہوئے ہیں۔ نہ صرف یہ کہ تمام اسلامک ورلڈ میں ہوئے، بلکہ مسلمان جس جس یورپین شہر میں یا امریکن شہر میں موجود ہیں وہاں پروٹیسٹ ہوئے، نیو یارک میں ہوئے، برسلز میں ہوئے، آسٹریلیا میں ہوئے، فرانس میں ہوئے، ایوری ویئر جہاں بھی مسلمان ہیں وہاں انہوں نے پروٹیسٹ کیے اور فلسطین کے حق میں کیے۔ اب جب یہ چیز ہوگی تو یہ جو عرب ملک ہیں جن کے اپنے ملکوں میں پروٹیسٹ ہو رہے ہیں، ان کا جو نارملائزیشن اور پروسیس آف اسرائیل وہ سٹینڈ سٹل پوزیشن میں چلا جائے گا۔ اس کو ایک بہت بڑا دھچکا لگے گا، ایک نقصان یہ ہوگا۔ اور یہ جو میں نے کوریڈور کی بات کی، انڈیا سے جو کوریڈور جانا ہے یو اے ای اور سعودی عربیہ کے ذریعے حیفا اور آگے، یہ کوریڈور اب ڈیلے ہوگا، اس لیے کہ دنیا کے جو لیڈرز ہوتے ہیں ان کی جو ہاتھ عوام کی نبض پر بھی ہوتے ہیں۔ عوام کا جو ایک اینٹی اسرائیل اینٹی امریکن سینٹیمنٹ ہے وہ ساری اسلامک ورلڈ میں بڑا ابھرا ہوا ہے، اور یہ حکمران مجبور ہیں کہ اگرچہ اس کو تسلیم کیا ہوا ہے اس کے حق میں یہ نہیں کوئی بیان دے سکتے، اور کمزور اتنے ہیں کہ اسرائیل کے خلاف جنگ بھی نہیں کر سکتے۔ لہذا آپ دیکھیں گے ایک ہی بات ہوگی کہ یہ کہیں گے جو فلسطینی ہیں ان تک دوائیاں پہنچاؤ، ان کو خوراک پہنچاؤ، اور اسرائیل کو کہو کہ تم پانی ہے اور بجلی ہے یہ پہنچاؤ۔ اسرائیل نے کہنا ہے تو میرے پھر وہ جو یرغمال کیے ہوئے لوگ ہیں 150 کے قریب وہ چھوڑو تو میں پانی دے دیتا ہوں اور میں اس کو بجلی دے دیتا ہوں۔ اس طرح کی باتیں ہوں گی۔ چائنا اور رشیا جو ہے یہ بہت ایکٹیو نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں ایکٹیو ہوگا؟ یہ ایک لحاظ سے ہیپی ہے کہ اینٹی امریکہ سینٹیمنٹ ڈیولپ ہو رہا ہے، چونکہ یوکرین میں رشیا کے ساتھ امریکہ جنگ لڑ رہا ہے، چائنا کو کنٹین کرنے کے لیے بہت بڑے سیٹ اپ بنا رہا ہے۔ اب یہ جو اسلامک ورلڈ میں اینٹی امریکہ سینٹیمنٹ ڈیولپ ہوا ہے تو دے آر کمفرٹیبل ود دیٹ کہ ایک ہمیں سپورٹ ملی ہے امریکہ کے خلاف۔ یعنی یہ جو میں کہتا ہوں اس کا جو نقصان اسرائیل کو ہونا ہے وہ ایک عرب ورلڈ کے اور تمام اسلامک ورلڈ کا جو سینٹیمنٹ ہے دیٹ ول بی یوزڈ بائی چائنا اینڈ رشیا۔ اور دوسرا جو امریکہ کی توجہ تھی یوکرین کی طرف اس کو ڈائیورشن ملی ہے، وہ پہلے فوکس تھا رشیا کے خلاف یوکرین میں، اب اس کی ڈائیورشن ہو گئی یہاں، اس لیے کہ یہاں تو اس کے اپنے بندے بھی کئی پکڑے گئے ہیں، اور اسرائیل تو اس کا بہت ایک امپورٹنٹ پارٹنر ہے مڈل ایسٹ میں، اس کو اسٹریٹجک پارٹنر کہتا ہے۔ باقی آ جاتی ہے اصل بات، اور جو نقصان اسرائیل کو کیا ہوگا۔ نقصان اگر نہ صحیح لیکن ایک پریشر ڈیولپ ہوگا،
یہ جو فلسطینین ایشو ہے یہ ریوائیو ہو گیا، جو کہ بالکل ڈورمنٹ ہو چکا تھا۔ اب جو ہے عرب ورلڈ کو پلیز کرنے کے لیے امریکہ نے اور اسرائیل نے، کیونکہ ان کے ساتھ تعلقات عربوں کے ساتھ بہت اچھے ہو چکے ہیں ان کے، اب انہوں نے کہنا ہے کہ یعنی عربوں نے کہنا ہے کہ ہمیں اپنی عوام کو مطمئن کرنے کے لیے ہمیں کچھ دیں، ہم ان کو کیسے پیسیفائی کریں؟ تو پھر کیا ہوگا، یہ نہ گفت و شنید شروع ہوگی کہ جی فلسطینی ایشو جو ہے اس پر پھر ڈائلاگ شروع ہو جائے گا، بالکل ایسے جیسے اوسلو کارڈ ہو چکے ہیں، بے شمار اور میٹنگ بھی ہوئی ہیں۔ تو اس طرح کی نیگوشیشن سٹارٹ ہو جائے گی جسٹ ٹو پیسیفائی پیپل، اور کچھ مراد شاید مل جائیں، لیکن شارٹ آف دا ساورینٹی۔ اور جب تک یہ ساورینٹی نہیں دی جاتی، میں یہ سمجھتا ہوں یہ ایشو قائم رہے گا کہ اسرائیل نے چونکہ ساورینٹی نہیں دے گی، تو یہ پھر جو فلسطینی ہیں انہوں نے بھی باز نہیں آنا، انہوں نے اپنے اس اینگر کو اور اس ہیٹریڈ کو، یا وہ جو ان کے ساتھ ظلم ہو چکے ہیں، جیسے میں کہتا ہوں کوئی گھر نہیں ان کا بچا جہاں کوئی نہ کوئی بندہ اس جنگ میں کام نہ آیا ہو، شہید نہ ہوا ہو۔ تو لہذا جب ایسی چیزیں ہوں تو پھر بندہ چیزیں کیلکولیٹ نہیں کرتا، پھر وہ کہتا ہے کہ جیسے ایک انگریزی محاورہ ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ if you are going to die on your feet, but why to die on your knees؟ کہ اگر کھڑے کھڑے آپ کی موت آ رہی ہے تو پھر جھک کر موت کیوں اب قبول کی جائے؟ یہ صورتحال بن چکی ہے۔ تو لہذا یہ جو ایریا میں محسوس کر رہا ہوں، یہ جو اسرائیل یا فلسطینی ایریا ہے، یہ نیئر فیوچر تک یا فورسیبل فیوچر اس کو کہنا چاہیے، اس میں یہ جنگ کا میدان ہی نظر آتا ہے، اس لیے کہ اسرائیل بھی اتنا اور اپنے اس چیز پر پکا ہے، وہ نہ صرف یہ کہ 1948 کا جو ڈیمارکیٹڈ اسرائیل ہے اس تک کنفائن کرے، اب اس کی خواہش اس سے بڑھ گئی ہے۔ جب یہ چیزیں ہوتی ہیں تو پھر چیزیں نارملائز نہیں ہوتی۔ دس ویری ویری انفارچونیٹ کنکلوژن اینڈ دا چیپٹر۔ تو پھر اسلامک ورلڈ ورسز دس ویسٹرن ورلڈ، یہ جو سیمول ہنٹنگٹن نے کہا تھا کہ مستقبل میں جو کلیش آف سیویلائزیشنز ہے وہ ایک بڑی حقیقت ہے اور وہ امپورٹنس رکھتا ہے۔ جب وہ میں دیکھتا ہوں تو اس کے میں عملی اشکال دیکھتا ہوں کہ یہ جب پروٹیسٹ ہوئے، سارے ویسٹ میں پرو اسرائیل پروٹیسٹ ہوئے اور ساری اسلامک ورلڈ میں پرو فلسطین پروٹیسٹ ہوئے۔ تو یہ جو چیز ہے دس ویری ویری انفارچونیٹ، اور سب سے بڑی ناکامی کس کی ہے؟ یہ سیکیورٹی کونسل اور یونائٹڈ نیشنز کی ناکامی ہے کہ یونائٹڈ نیشن جب فلسطینیوں میں سے ایک گروپ، سب سے بڑا گروپ پی ایل او، تسلیم کر رہا ہے اسرائیل کو، آپ اس کو سوورینٹی نہیں دے رہے، اور ہم یروشلم کا صرف وہی حصہ مانگ رہے ہیں جو کہ 1967 تک اس کے پاس نہیں تھا، بلکہ وہ جارڈن کے پاس تھا، اور وہ فلسطین کا ہم کیپٹل بنانا چاہتے ہیں۔ تو یہ ایک ہی بیسٹ سلوشن ہے۔ ایز این اسٹوڈنٹ انٹلیکچوئل آپ نے اگر حل پیش کرنا ہے تو آپ نے یہی پیش کرنا ہے، ٹو اسٹیٹ سولوشن از دا اونلی سولوشن، a Palestinian state with its capital in East Jerusalem where Al-Aqsa Mosque is there۔ یہ جب ہو جائے گا تو حماس یا اسلامک جہاد یا حزب اللہ جیسے جو ملیٹنٹ گروپس ہیں جو کہ اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتے، ان کے موقف میں طاقت نہیں رہے گی کہ ایک فلسطینی ریاست بنا دی گئی ہے پی ایل او کے انڈر، وہ ایک ساورن اسٹیٹ ہے، اور ہم نے ایسٹ یروشلم الاقصی کے ساتھ اس کا کیپٹل بنا کر اس کو دے دیا ہے۔ That will be most important step towards the resolution of this issue۔ اور ایک بات ہم آخری یہ کرتے ہوتے ہیں، انسان کی جان کی جو ویلیو ہے اس کو سمجھا جائے، وہ انسان کوئی بھی ہو، کسی ریلیجن کا ہو، کسی ملک کا ہو، جان سب کی قیمتی ہوتی ہے۔ جب بھی کوئی بھی جان دنیا سے جنگ کی نظر ہوتی ہے اچھی نہیں لگتی۔ دنیا میں سب سے اچھا کام یہ ہے کہ انٹرنیشنل لا کے مطابق، یو این او کی ریزولوشنز کے مطابق معاملات کو سیٹل کیا جائے،
اور اس ریجن میں خون ریزی کو ہمیشہ کے لیے ختم کیا جائے. یہ جو پولیٹیکل ریئلزم ہے اس کو کراس لگایا جائے اور ہیومینٹی کو اوپر لے کے جایا جائے اور پھر جسٹس کو اوپر لے کر جایا جائے. طاقت کے بل بوتے پر اقتدار قائم کرنے، طاقت کے بل بوتے پر اپنے اقتدار کو پھیلانا، یہ 21 سینچری کی زبان نہیں ہے، یہ 21 سینچری کے انداز نہیں ہونے چاہیے اور یہ ایک سویلائزڈ ورلڈ کے انداز نہیں ہونے چاہیے. The way the world is behaving now, that appears the most civilized so-called nations of the world, they are behaving in a most uncivilized manner. یہ اس طرح جنگیں کر رہے ہیں جس طرح سیویج ایرا میں انسان کرتا تھا. یہ انسان کی معراج نہیں ہے، یہ تنزلی کی انتہا ہے.